السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے۔ اگر کسی مشکل پریشانی میں مبتلا ہیں تو اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات کو دور کرے اور آپ کی زندگی میں جلد آسانیاں لائے، آمین۔ رات کو سونے سے پہلے 7 بار یہ پڑھ کر سو جائیں، خواب میں آپ کی پریشانی مشکل کا حل آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہ بہت ہی بیسٹ آف آسان وظیفہ ہے، آج آپ یہ خود پڑھ کر دیکھ لیں۔ آج کا یہ جو وظیفہ ہے کسی بھی قسم کی بیماری میں مبتلا لوگوں کے لیے بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ اگر کوئی شخص کسی بھی قسم کی بیماری میں مبتلا ہو، ہر قسم کا ڈاکٹری علاج کروا کر مایوس ہو چکا ہو، یا کوئی بھی شخص کسی بھی قسم کی پریشانی میں مبتلا ہو اور پریشانی حل ہونے کا نام نہ لے رہی ہو، تو ان کو چاہیے کہ یہ عمل لازمی کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ خواب میں آپ کو اس بیماری کے حل کا راستہ دکھا دیں گے اور مشکل سے نکلنے کی طرف رہنمائی فرما دیں گے۔ جب بھی کسی انسان پر بیماری، مشکل یا پریشانی آتی ہے، یہ اللہ ہی کی طرف سے آزمائش ہوتی ہیں اور اللہ اپنے پسندیدہ بندوں کو ہی آزماتا ہے اور وہی ان کی بیماریوں سے شفا دیتا ہے اور مشکلوں سے نکالتا ہے۔ آپ ان حالات میں بالکل مایوس نہ ہوا کریں اور صبر سے کام لیا کریں۔ بعض دفعہ کسی ظاہری سبب سے شفا حاصل ہوتی ہے اور بعض دفعہ بغیر سبب کے بیماری سے انسان شفا یاب ہو جاتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں، شفا صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی دیتا ہے اور اللہ کے سوا اور کون شفا دے سکتا ہے۔ اور اسی چیز کو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ ہی مجھے شفا بخشتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر بیماری سے شفا اللہ ہی سے طلب کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو مومنوں کے لیے شفا بنایا ہے، لیکن افسوس کہ ہم لوگ قرآن مجید سے دور ہو چکے ہیں۔ قرآن پاک میں ہمارے لیے رحمت اور برکات ہیں اور یہ ہمارے لیے نیکیوں کا خزانہ ہے۔ قرآن پاک کے ایک حرف پڑھنے کے بدلے ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور الف لام میم ایک حرف نہیں بلکہ الف ایک حرف، لام دوسرا حرف اور میم تیسرا حرف ہے، اور اس طرح ان تینوں حرفوں کو پڑھنے سے ہمیں 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو خود سوچے قرآن پاک میں ہمارے لیے کتنی فضیلتیں اور برکتیں ہی برکتیں ہیں کہ ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، قرآن کا ماہر معظم فرشتوں اور مکرم انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوگا، اور جو قرآن کو اٹک اٹک کا پڑھتا ہے اس کے لیے دوگنا ثواب ہے۔ آج میں آپ کو قرآن مجید سے ہی وظیفہ بتانے جا رہی ہوں، جس کی برکت سے آپ کے جسم کے اندر کوئی بھی بیماری نہیں رہے گی، ہر قسم کی بیماری سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ اس عمل سے آپ اپنی بیماری کا علاج بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ثواب بھی ملتا رہے گا۔ آپ صدقہ بھی لازمی لیا کریں، کیونکہ صدقہ 70 بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ صدقہ ہماری طرف آنے والی مصیبتوں، مشکلوں، پریشانیوں، بیماریوں کو ٹال دیتا ہے، اور سب سے کم درجہ کی مصیبت غم ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے سے آپ کے جسم کے اندر کوئی بیماری نہیں رہے گی، ہر قسم کی بیماری سے آپ کو شفا حاصل ہوگی۔ یہ عمل بہت ہی آسان اور بہترین عمل ہے اور قرآن ہی کا عمل ہے، تو طریقہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، اس طریقے سے آپ نے اس صورت کو پڑھنا ہے، آپ کو انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا۔ آپ کو کسی بھی قسم کی بیماری لگ گئی ہو، کوئی بے سکونی ہو، قلبی بے چینی ہو یا جن آسیب کا سایہ ہو، آج کی یہ صورت پڑھنے کے بعد آپ خود اپنے اندر تبدیلی محسوس کریں گے۔ بیماریوں سے شفا کے لیے قرآن مجید میں بہت سی دعائیں ہیں جن کو پڑھنے سے شفا حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے اور ان کی آزمائش ختم کر دیتا ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو اس طرح کرنا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے آپ نے سورہ شمس کو 7 بار، سورہ لیل کو 7 بار اور سورہ تین کو 7 بار پڑھنا ہے، اور یہ تینوں صورتیں قرآن پاک کے آخری سپارے میں موجود ہیں۔ آپ نے ان تینوں صورتوں کو 7 بار پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد اس دعا کو 11 بار پڑھیں۔ وہ دعا ہے، اللہم اجعل لی من امری فرجا و مخرجا۔ ایک دفعہ پھر دعا سن لیں، اللہم اجعل لی من امری فرجا و مخرجا۔ اس دعا کو 11 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اس دعا کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ میرے لیے ان حالات سے نکلنے کا راستہ بنا دے، اور اس کے بعد آپ نے سو جانا ہے۔ انشاءاللہ کچھ دنوں کے عمل سے آپ کو خواب میں معلوم ہو جائے گا کہ آپ کس بیماری میں مبتلا ہیں اور اس کا حل یا مسئلہ کیا ہے اور کس چیز میں موجود ہے، اور انشاءاللہ آپ بہت جلد صحت یاب ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کی تمام مشکلیں، پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ میری اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ نیکیاں کمانے کے لیے سے شیئر کر دیں۔ جن لوگوں نے اس پر عمل کر لیا